آئیے پروگرام دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کی محفل کے ناظرین، سلسلہ ہے سچی حکایت کے سبق آموز واقعات۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، جس آیت کا کچھ ٹکڑا پڑھا گیا۔ مکمل آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ کنز العرفان ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گر پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا۔ پھر اس شخص نے فرمایا تم یہاں کتنے عرصے ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو اور اپنے کھانے پینے کو دیکھ کر اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کی محفل کے ناظرین، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے دولت سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہے فقر تنگدستی میں ڈال سکتا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو بہرحال ہر شے اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کن فیکون کا مالک ہے۔ تو محترم سامعین اور ہمارے چینل کے ناظرین، اسی ضمن میں ایک بہت عمدہ حکایت آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔
حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا. تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا. شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا. یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا. آپ نے اپنے دراز گوش کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے. خود تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا. اور اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا. اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا. جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا. پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ کیا گیا. جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا. خدا نے پوچھا اے عزیر علیہ السلام تم یہاں کتنے عرصے سے ٹھہرے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے اندازہ سے عرض کیا کہ ایک دن یا کچھ کم. آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے. خدا نے فرمایا بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو. اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی. سبحان اللہ. محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کی محفل کے ناظرین، خدا کی قدرت دیکھیے، وہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے، نہ اس میں ذرہ برابر بھی کچھ کمی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ناظرین واقعہ آگے کچھ اس طرح سے ہے کہ اور وہ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھے. آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور مر گیا، وہ گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی. آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا. پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے. ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا. آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. پھر آپ نے اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے اور آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا. اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے. عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی. ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی. وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر چکے. یہ کہہ کر خوب روئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا. بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ جب بھی کوئی دعا مانگتے اللہ عز و جل ان کی دعا کو فوری قبول فرما لیتا تھا. جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی. آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے
کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی، وہ بینا ہو گئی، پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہو۔ پھر وہ آپ کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے ایک بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے ایک بہترین اور عمدہ حکایت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا جیسا بنا دیا، جسے چاہا اسے نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار واقعات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، دیگر تاریخ کی کتابوں میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ غیر قوم کا ایک عقیدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کس طرح حضرت اپنے برگزیدہ نبی کو دکھایا کہ وہ کس طرح مارتا ہے پھر کس طرح جلاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اور ہمارے سامعین، ہمیں اس حکایت سے کیا نصیحت ملتی ہے اور کیا سبق ملتا ہے، سماعت فرمائیں کہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ ہمارے ملک کا اس طرح ماحول ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی پر اس طرح اس کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کر رہا ہے۔ جو یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں نہ مسجدوں میں نماز سکون سے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہم دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں غیر قوم کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ غیر قوم ہے اس لیے ہمیں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، بلکہ یہ خود ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم کے اوپر موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ ہاں ناظرین، یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانے سے مٹھی پر حرام کر دیا ہے، لیکن بعض آج طبقے کے عقائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی زبانیں اس طرح دراز ہو جاتی ہے کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس الفاظ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس واقعے سے یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح تو قبض کر لی ہے لیکن آپ کے جسم کو صحیح سلامت اور سالم رکھا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام خود حضور پاک علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے کلمات کہنے سے بھی زبان کتراتی ہے کہ ایسے کلمات کیسے کہیں، لیکن لوگوں کہہ دیتے ہیں کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے، لیکن دیکھیے نبی کا جسم تو صحیح سلامت تھا، لیکن جو آپ کے ساتھ جو گدھا تھا وہ تو مر گیا، مٹی میں مل گیا، اس کے ٹکڑے پاش پاش ہو گئے۔ تو جو بھی انبیاء کرام کے اوپر زبان دراز کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک
بدنما گدھے کی صورت ہے کہ وہ بھی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور جو نبی کو مردہ کہتے ہیں وہ خود مردہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان بد عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سنی صحیح العقیدہ رہنے کی اور اسی پر موت ہم سب کی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کے محفل کے ناظرین، ایک آپ سے مدنی التجا ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر بھی کرے، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب کی ہمت افزائی ہو۔ مع السلامہ، فی امان اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔